آج کے خطبے میں کچھ باتیں ایسی بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کیا قربانی پیش کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے ہر سال عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جان پیش کر دے، اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے پیش کر دے، اپنی پوری زندگی اور اپنے جان کو اللہ رب العالمین کے لیے بندہ قربان کر دے۔ یہ سب سے پہلی شکل ہے کہ بندہ اپنی جان اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے اور مالوں کی کمی کے ذریعے سے، اسی طریقے سے تمہارے جان کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی زندگی میں کبھی ایسی سچویشن آ سکتی ہے، زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ ہمیں اپنی جان قربان کرنا پڑے اللہ رب العالمین کے لیے، ایسا موقع آ سکتا ہے۔ لیکن جب ایسا موقع آ جائے تو بندہ بلا جھجک اپنی جان اگر اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین بشارت دیتا ہے، کہتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یا اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ ایسے جگہوں میں جو صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی اگر دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی جو اپنی زندگی میں قربانی دی تھی وہ اپنے جان کی قربانی دی تھی۔ جب انہوں نے توحید کو قبول کیا، اپنے ماں باپ کے عقائد کو چھوڑ کر انہوں نے خالص توحید کو اپنا لیا، جب ان کے گاؤں والے کو پتہ چلا، جب ان کے باپ ماں کو پتہ چلا، تب انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ پہ ایک کھائی میں آگ جلایا اور کہا کہ ابراہیم اگر تم اپنے دین سے پھرتے نہیں، اگر تم اپنے اس توحید سے پھرتے نہیں تو تمہیں اس آگ میں ڈال دیا جائے گا اور تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جل جانے کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ بلا جھجک بلا چونچرا وہ آگ میں جا کر کے کود گئے اور اپنے جان تک کی انہوں نے قربانی دے دی۔ تو انسان اپنی زندگی میں سب سے بڑی اگر کوئی قربانی دے سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی دے سکتا۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں قربانی کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ فوراً اسماعیل علیہ السلام اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، فوراً جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جان پیش کر دے۔ اسی طریقے سے ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ خواہش بھی ہونی چاہیے، ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میری زندگی، میری جان اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت میں قربان ہو جائے۔ میری یہ جو جان ہے اللہ رب العالمین کی دین کی سلامتی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اگر میری جان قربان ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میری جان یہ اللہ رب العالمین کی دین کے لیے قربان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، میں اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہو جاؤں، میں اللہ رب العالمین کے راستے میں مار دیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ رب العالمین کے راستے میں مار دیا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مجھے کئی زندگی ملے، ایک سے زائد زندگی ملے، تو میں چاہوں گا کہ میری وہ ساری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے قربان ہو جائے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے آپ کو شہید کر دوں۔ تو ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میری یہ جان اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہو جائے، اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت میں میری یہ جان کام آ جائے۔
یہ ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے۔ غزوہ تبوک کا وہ واقعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غزوہ تبوک میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، صحابہ کرام تیار ہو گئے، لیکن بعض صحابہ کرام جا نہ سکے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس جانے کے لیے سواری نہیں ہے، اتنا لمبا راستہ ہے، جانے کے لیے ہمارے پاس اونٹ گھوڑے نہیں ہیں، ہم لوگ کیسے جائیں؟ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم لوگ کیسے جائیں؟ آپ اگر ہماری مدد کر دیں، اگر ہمیں سواری مہیا کر دیں تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ایکسٹرا کوئی اونٹ گھوڑے نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو سواری عطا کروں، میں تمہیں یہ سواری عطا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ جتنے صحابہ کرام غربت کی وجہ سے جا نہ سکے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا تولوا واعینہم تفیض من الدمع، کہ وہ واپس جا رہے تھے اپنے گھر اور وہ رو رہے تھے۔ کس وجہ سے رو رہے تھے؟ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ آج انہیں ایک موقع ملا تھا، اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے کا ایک موقع ملا تھا، لیکن وہ موقع ہم سے چلا گیا۔ کیونکہ آج میرے پاس جانے کے لیے سواری نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رویا کرتے تھے کہ آج مجھے موقع ملا تھا اپنی جان قربان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن میں قربان نہیں کر سکا۔ تو قربانی کی جو شکلیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے اللہ رب العالمین کے لیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اپنا مال و دولت اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال و دولت کو اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے۔ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جانوں کو اور مومنوں کے مال و دولت کو اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جانوں کو اور مومنوں کے مال و دولت کو اللہ رب العالمین نے خرید لیا۔ تو یہ جو بھی ہمارے پاس مال و دولت ہے یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی چیز ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ میری چیز ہے جو ہم نے خرید لیا ہے تمہیں جنت دینے کے بدلے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اسے اللہ رب العالمین کے لیے وقف کرنا چاہیے، اسے اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ تو مال و دولت یہ دوسری شکل ہے کہ انسان مال و دولت اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دے۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو وہ موقع ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی ایک ایسا موقع مل جائے کہ ہم اپنے مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر سکیں۔ آپ غزوہ تبوک کا واقعہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ ہم لوگ جنگ میں جانے والے ہیں، تم لوگ سارے لوگ صدقہ پیش کرو، سارے لوگ صدقہ پیش کرو۔ تمام صحابہ کرام اپنی طرف سے صدقہ لے کر کے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہوں نے کیا صدقہ کیا؟ انہوں نے کون سا مال قربان کیا؟ وہ گھر گئے اور اس کے گھر میں جو کچھ تھا سارا کچھ لے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ سارا کچھ، اپنی ساری پراپرٹی، گھر میں جو کچھ بھی تھا سارا کچھ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر کے آئے ہوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو میں اپنے گھر میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ وہ اپنی پوری دولت اللہ رب العالمین کے دین کے لیے قربان کر دیے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پوری دولت کہیں پہ صدقہ کر دیں، ہم لوگ پوری دولت کہیں پہ وقف کر دیں، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان وہ جذبہ تھا۔ اسی وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی آدھی پراپرٹی، حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت مالدار انسان تھے، اپنی آدھی پراپرٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی آدھی پراپرٹی، اپنی آدھی جائیداد اللہ رب العالمین کے راستے میں کبھی صدقہ کر دیں۔ تو یہ دوسری شکل ہے کہ بندہ اپنے مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرے۔ اسی طرح سے وہ واقعہ بھی آپ سنتے چلیں کہ ایک صحابی اس کو جب پتہ چلا
کہ ایک کھجور کا درخت اگر میں خرید لوں تو اس کے بدلے میں مجھے جنت میں ایک کھجور کا درخت ملے گا، وہ صحابی فوراً دوڑتے ہوئے چلے۔ اصل میں مدینے میں ایک غریب صحابی کا گھر تھا، اس گھر کے بغل میں ایک یہودی شخص کا گھر تھا، اور اس یہودی شخص کے دیوار کے سائڈ میں ایک کھجور کا درخت تھا جو جھکا ہوا تھا اس غریب صحابی کے گھر کی طرف۔ اس سے اس صحابی کو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ ایک دن وہ غریب صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے کہ اللہ کے رسول، اس یہودی کا جو درخت ہے کھجور کا، اس کھجور کے درخت کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، آپ کچھ مسئلہ حل کیجئے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فلاں، تم اس کھجور کے درخت کو ہم سے بیچ دو۔ وہ یہودی تیار نہیں ہوتا کہ میں اپنا یہ درخت بیچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس درخت کو خرید کے اس صحابی کو دے دے گا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں ایک کھجور کا درخت عطا کرے گا۔ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ اس ایک کھجور کے درخت پر اگر میں خرید لیتا ہوں تو اللہ رب العالمین مجھے جنت میں ایک کھجور کا درخت عطا کرے گا، وہ فوراً جاتے ہیں اس یہودی کے پاس اور جا کر کے ہزاروں درہم کی وہ قیمت لگاتے ہیں کہ ہزاروں درہم، حالانکہ ایک کھجور کے درخت کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ہزاروں درہم کی قیمت لگاتے ہیں کہ تم کسی بھی طرح سے یہ درخت مجھ سے بیچ دو۔ وہ یہودی پھر بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا، تمہیں تو یہ بات پتہ ہے کہ مدینے میں کھجور کے جتنے بھی باغات ہیں ان میں سے، اور جو سب سے بہترین باغات ہیں ان میں سے ایک باغ میرا بھی ہے، تمہیں تو پتہ ہے، تم یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، بدلے میں میرا جو پورا باغ ہے اس میں جتنے کھجور کے درخت ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے، وہ پورا باغ تمہارا، وہ سارے کھجور کے درخت تمہارے، اس کے بدلے میں تم مجھے بس یہ کھجور کا درخت دے دو۔ وہ یہودی لالچ میں آ کر کے وہ کھجور کا درخت اس صحابی سے بیچ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابی پورے باغ کے بدلے میں صرف ایک کھجور کا درخت خرید لیتا ہے اور اس غریب صحابی کو دان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک صحابی کے درمیان، پھر وہ صحابی اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے بیوی کو کہتے ہیں کہ آج میں نے بہت بہترین سودا کیا ہے، آج میں ایک جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں اپنے پورا باغ بیچ دیا۔ بیوی بھی کتنا زیادہ صابر اور بیوی بھی کتنا زیادہ متقی، بیوی کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت بہترین سودا کیا ہے کہ آپ جنت میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے آپ اپنا باغ بیچ دیا، یہ تو بہت بہترین سودا ہے۔ تو صحابہ کرام کے درمیان کتنا زیادہ جذبہ تھا قربانی کا کہ وہ اپنے مال و دولت اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ قربانی کی دوسری شکل بتائی گئی کہ بندہ اپنا مال و دولت اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دے۔ اسی لیے ہمیں بھی کبھی موقع ملے تو ہمیں بھی اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے۔ خیر، اسی طریقے سے ایک اور شکل ہے کہ وقت کی قربانی، کہ بندہ اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، دین سیکھنے کے خاطر، علم سیکھنے کے خاطر اپنے وقت کی قربانی دے، وقت کی قربانی دے۔ کہیں بھی دینی مجلس سجی ہو، کہیں بھی علم سیکھنے کا آپ کو موقع ملے، آپ وہاں پہ جائیں۔ آپ کا کاروبار کچھ دیر کے لیے بند ہوتا ہے، آپ بند کر دیجئے۔ آپ کا کچھ نقصان ہوتا ہے، اس نقصان کو آپ سہیے، اس نقصان کو آپ برداشت کیجئے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے، دین کے خاطر اپنا وقت دیجئے۔ دیکھا گیا ہے اسی مسجد میں عشاء کے بعد 10 منٹ کا صرف درس ہوتا ہے، 10 منٹ کا، معمولی صرف 10 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ فجر کے بعد معمولی درس ہوتا ہے 10 منٹ کا صرف، یا اس سے بھی کبھی کبھی اس سے بھی کم درس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ بھی پسند نہیں ہے، فوراً اٹھ کے جا کر کے وہ کہاں بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو کوئی بہت زیادہ کوئی مشغولیت ہے، ایسا نہیں کہ ان کو بہت کوئی ضروری کام ہے، مسجد سے نکل کے وہ اسکول کے چبوترے پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ وہ اللہ کے دین کے لیے 10 منٹ کا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وقت جو ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے ابن آدم کے، انسان کے قدم ہل بھی نہیں پائیں گے یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب دے دے۔ جب تک 5 سوالوں کے جواب وہ نہیں دے دیتا، اللہ رب العالمین کے سامنے سے وہ ہل بھی نہیں سکتا۔
کون کون سے سوال؟ سب سے پہلا سوال ہے ان عمرہ فیما افنا، سب سے پہلا سوال انسان کو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی پوری عمر، تم نے اپنی پوری زندگی یہ جو تمہیں وقت دیا گیا تھا، 60 سال کا وقت دیا گیا تھا، 70 سال کا وقت دیا گیا تھا، 50 سال کا وقت دیا گیا تھا تمہیں زندگی میں، یہ وقت تم نے کہاں گزارا، یہ وقت تم نے کہاں کہاں کھپایا، یہ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو دوسرے بیکار کے کاموں میں مشغول کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کوئی دین کے کام میں لگائے، تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنے وقت کی قربانی دے، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے وقت کی قربانی دے۔ چوتھی چیز ہے کہ انسان اور کس چیز کی قربانی دے سکتا ہے؟ انسان اپنی عزت و آبرو کی قربانی دے سکتا ہے، عزت و آبرو کی قربانی۔ ایک واقعہ سے سمجھے، یہ بھی غزوہ تبوک کا ہی واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں جنگ میں جانا ہے، صحابہ کرام تیار ہوئے، بعض صحابہ کرام کے پاس سواری نہیں تھی، وہ لوگ جا نہ سکے، انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ اگر انتظام کر دیں تو ہم لوگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس بھی تو نہیں ہے، ہم لوگ تمہیں عطا کریں، سواری دے دوں کہ تم لوگ جاؤ۔ وہ صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، جیسے کہ بتایا گیا، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، کہ وہ لوگ روتے ہوئے اپنے گھر گئے۔ ان میں سے ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ وہ گھر گئے اور اتنا زیادہ روئے اور اپنے آپ پر ایک طرح سے مایوس ہو گئے کہ آج مجھے موقع ملا تھا لیکن یہ میں نے موقع گوا دیا، چونکہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، چونکہ میرے پاس سواری نہیں ہے، اسی لیے میں اللہ کے رسول کے ساتھ آج غزوہ میں جا نہیں سکا۔ انہوں نے رات کے وقت اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، آج سے میں اپنی عزت و آبرو کو صدقہ کرتا ہوں، میں آج سے اپنی عزت و آبرو کو صدقہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے دنیا کا کوئی انسان مجھے گالی دے، مجھے تھپڑ مارے، مجھے ذلیل کرے، مجھے طعن و تشنیع کرے، آج سے میں کسی سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں ہوا، میں سب کو معاف کرتا ہوں، آج سے میں اپنی عزت و آبرو کو تیرے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ دوسرے دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے جو رات کو اللہ رب العالمین کو صدقہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے اس صدقے کو قبول کر لیا، تمہارے اس صدقے کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا۔ انہوں نے کیا صدقہ کیا تھا کہ میں اپنی عزت و آبرو کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرتا ہوں، میں اپنی عزت و آبرو کو اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی مجھے مارے، کوئی مجھے گالی دے، کوئی مجھے ذلیل کرے، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کسی کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے ایک گوشے میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ایسے شخص کو جنت کے ایک کنارے میں ایک گھر دلاؤں گا۔ کس کو؟ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود بھی معاملہ کو رفع دفع کر دے۔ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا، آپ حق پر تھے، اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے باوجود آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کے باوجود آپ حق پر ہونے کے باوجود آپ نے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے میں جنت کے ایک گوشے میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو کسی کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے انسان اللہ رب العالمین کے لیے جو قربانی پیش کر سکتا ہے اس کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان اپنی عزت و آبرو کی قربانی دے دے اللہ رب العالمین کے لیے، جیسے کہ اس صحابی نے قربانی دی اپنی عزت و آبرو کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسی طریقے سے قربانی کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے گھر بار کی قربانی دے دے۔ اسی کو کہتے ہیں ہجرت کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ آپ جس جگہ میں ہیں وہاں پہ آپ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے
کسی کے دباؤ میں یا تو حکومت کے دباؤ میں یا اپنے گھر والے کے دباؤ میں بعض ہوتا ہے کہ بیٹا اہل حدیث ہو گیا، بیٹے نے سلفی منہج کو اپنا لیا، اب گھر والے نے اس کا جینا مشکل کر دیا، اگر وہ اس گھر کو چھوڑ نہیں دیتا تو وہ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ اس کے گھر والے نے اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ میں چلا جاتا ہے جہاں اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، جب مکہ والوں نے صحابہ کرام کی زندگی کو دوبھر کر دیا، ان کے لیے مکہ میں عبادت کرنا مشکل کر دیا، وہ مکہ میں عبادت کر نہیں پاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے عبادت کر رہے تھے، سجدے میں تھے، اور کفار و مشرکین نے کیا کیا، اونٹ کی اوجھڑی لے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ رکھ دیا۔ تو یہ ساری پریشانیاں اگر ہو آپ کے لیے اور آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی امن و امان والے جگہ میں چلے جاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے جو انسان دے سکتا ہے۔ اور ہجرت، یہ جو ہجرت ہے یہ سب سے بڑا اسٹیٹس ہے، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ صحابہ کرام میں، صحابہ کرام کی جو لسٹ ہے، 1,00,000 سے زائد جو صحابہ کرام کی لسٹ ہے، اس لسٹ میں سب سے اعلیٰ مقام والے اگر کوئی صحابی ہیں تو وہ مہاجرین صحابی ہیں۔ وہ صحابی ہیں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے مال و دولت سارا کو چھوڑ کر، مکہ میں چھوڑ کر وہ مدینہ چلے گئے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے ان کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا۔ تو انسان جو قربانی پیش کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے، ایسے نہیں کہ بے وجہ کوئی گھر بار چھوڑ دے، اگر ضرورت پڑے، اگر دین کی حفاظت کے لیے آپ کو اگر ضرورت پڑے اپنے گھر بار چھوڑنے کی تو آپ چھوڑ دیجئے، یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جذبات کی قربانی دے، انسان اپنے جذبات کی قربانی دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نازیات میں بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بھی شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ ایک دن میں مروں گا، مرنے کے بعد مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک چیز کا مجھے جواب دینا ہے، یہ ڈر جس کے دل میں پیدا ہو گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا، اپنے آپ کو جذبات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے ہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں۔ تو اپنے جذبات کو قربان کرنا سیکھیں۔ ایک واقعہ دیکھیں، غزوہ عفق کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا ان پر تہمت لگائی گئی اور بہت خطرناک تہمت لگائی گئی، زنا کی تہمت لگائی گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی مرد کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس چیز کی تب تہمت لگائی گئی، منافقین نے یہ تہمت لگایا، ان منافقوں کے ساتھ بعض مسلمان، یہ معاملہ کئی دن تک چلتا رہا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام بھی اس سلسلے میں بدگمان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اس سلسلے میں پڑ گئے تھے، ان کا بھی کہنا تھا کہ واقعی میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بدکاری کی ہے۔ اور یہ صحابی ایسے تھے جو غریب تھے اور ان کا خرچہ پانی ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے، ان کی زندگی کے جو خرچے ہوتے تھے یہ سارا خرچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی پر تہمت لگایا جا رہا ہے اور تہمت لگانے والوں میں وہ آدمی بھی شامل ہے جس کی زندگی کا پورا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جذبات بڑے بھڑکے، اس کے بعد انہوں نے قسم کھا لی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے میں اس آدمی کو، آج کے بعد سے میں مصطح بن اساسہ کو ایک چونی بھی نہیں دوں گا، اس کو میں خرچہ دیا کرتا تھا، آج کے بعد سے میں اسے ایک چونی بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد کئی دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اے مومنو
دوسرے کو معاف کر دیا کرو، اور دوسرے کو عفو و درگزر کر دیا کرو، دوسرے کو معاف کر دیا کرو، دوسرے کو درگزر کر دیا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی معاف کر دے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں بلا واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی، کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی معاف کر دے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس صحابی کو مصطح بن اساسہ کو معاف بھی کیا، اور جو خرچہ ان کو دیا کرتا تھا وہ خرچہ پھر سے ان کے لیے چالو کر دیا کہ وہ پورا خرچہ ان کو دیا جائے گا، اور اس کو معاف بھی کر دیا۔ تو یہ اپنے جذبات کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسے قربان کر دیا کہ اس صحابی پر غصہ بھی آ رہا تھا، ان کا خرچہ پانی بند کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر، اللہ رب العالمین کے حکم کے خاطر، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے خاطر اپنے جذبات کو انہوں نے قربان کر دیا، اپنے جذبات کو قربان کر دیا، اور اس آدمی کو معاف کر دیا، اس آدمی کو معاف کر دیا، اور اس کے لیے خرچہ پانی پھر سے چالو کر دیا۔ تو انسان اپنے جذبات کو قربان کرنا سیکھے اللہ رب العالمین کے لیے۔ کبھی کسی پر غصہ آ رہا ہے، آپ اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے اللہ رب العالمین کے لیے، اور یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور اس سے پہلے جیسے کہ ایک بات بتائی گئی، ایک حدیث سنائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے میں جنت میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی معاملے کو رفع دفع کر دے، کسی سے کوئی بدلہ نہ لے۔ تو قربانی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جذبات کی قربانی دے۔ اسی طریقے سے قربانی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنی تمناؤں کی قربانی دے، اپنی آرزوؤں کی قربانی دے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اتنے امیر گھرانے کے تھے، انتہائی امیر گھرانے کے، اور عیش و عشرت میں پلنے والا ایک نوجوان تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کے اشش کرتے تھے، وہ جو کپڑے پہنے ہوتے تھے، وہ جو پرفیوم لگاتے تھے، ان کو دیکھ کر کے، ان کے خوبصورتی کو دیکھ کر کے، ان کے پہناوے کو دیکھ کر کے، اتنے نوجوان اور اتنے مالدار گھرانے کے آدمی تھے کہ وہ جب راستے سے چلتے تھے تو دوسرے لوگ کو دیکھ کر کے ان کو رش کرتے تھے، دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر کے اشش کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا، جب انہوں نے قبول کیا، اپنی تمام آرزوؤں کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیا، اپنی تمام تمناؤں کو اللہ رب العالمین نے قربان کر دیا، یہاں تک کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کو کفن دینے کے لیے مکمل کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بہت مالدار گھرانے کے آدمی تھے، لیکن اپنی تمام آرزوؤں کو، اپنی تمام تمناؤں کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا تک نصیب نہیں ہوتا، آدھا سا کپڑا میسر ہوتا ہے، ان کے سر کو ڈھکا جاتا تھا ان کا پیر خالی ہو جاتا تھا، ان کے پیر کو ڈھکا جاتا تھا ان کا سر خالی ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو چھوٹا سا کپڑا ہے اس سے مصعب بن عمیر کے اوپر والے حصے کو ڈھک دو، ان کے سر کو ڈھک دو، اور پیر کی طرف گھاس سے ان کو ڈھک دیا جائے۔ اتنے مالدار آدمی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، لیکن جب وہ ان کا انتقال ہوتا ہے ان کو کفن تک مکمل نصیب نہیں ہوتا، گھاس سے ان کو کفنایا جاتا ہے۔ یہ اپنے آرزوؤں کو اللہ رب العالمین کے لیے، اپنے تمناؤں کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنا سیکھے۔ اسی طریقے سے قربانی کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی راحت اور اپنی عیش و آرام کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنا سیکھے۔ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ فجر کے وقت معمولی نیند قربان کر کے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے، جبکہ مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ مومنین تو وہ ہیں، اصل حق میں مومن، اصلی مومن تو وہ ہیں جو رات کو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو، ان کا جسم بستروں سے دور رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ایک امید لگائے ہوئے کہ میں اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا تو مجھے کچھ ملے گا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ کر کے، اور اس خوف کے ساتھ کہ اگر میں عبادت نہ کروں تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس مجھے جا کر کے جھیلنا بھی پڑے گا، عذاب بھی بھگتنا پڑے گا، یہ سوچ کر کے اپنے جسموں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں،
تو یہ مومنوں کی حیثیت یہ ہے، مومنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بستروں کو اپنے جسموں سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے وقت معمولی وقت اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر کے، فجر کے وقت معمولی سی نیند اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر کے، معمولی سی راحت، معمولی سا سکون اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر کے ہم مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتنے کاہل اور اتنے سست ہو گئے ہم لوگ۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے جن چیزوں کی قربانی ہم لوگ دے سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے اپنی راحت، اپنے سکون اور اپنے آرام کی قربانی۔ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آرام، اپنے سکون، اپنی راحت کی قربانی دے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی میں لیٹے ہوئے ہیں، اور جو تکیہ ہے، تکیہ چمڑے کا تکیہ ہے اور تکیے کے اندر کھجور کا چھال بھرا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم میں چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ کسر و کسرا کے لوگ، یہ یہود و نصارہ لوگ اپنے زندگی میں عیش و آرام سے رہ رہے ہیں، اور ہم لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ اتنی پریشانی میں رہ رہے ہیں۔ آپ اگر کہیں تو میں آپ کے لیے نرم اور ملائم آپ کے لیے بستر بچھا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا ان لوگوں کے لیے ہو، یہ دنیا غیروں کے لیے ہو، اور ہمارے لیے کیا ہو؟ ہمارے لیے آخرت ہو۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ دنیا ہمارے لیے راحت و سکون کی جگہ ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے یہ ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ ایک مومن کے لیے دنیا جیل ہے۔ تو انسان کے لیے یہ دنیا، ایک مومن کے لیے دنیا راحت کی چیز ہے ہی نہیں، یہ دنیا ایک مومن کے لیے سکون کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اپنے سکون، اپنی راحت اور اپنے آرام کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنا سیکھے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے راحتوں اور اپنی آشائشوں کو قربان کریں۔ خیر، یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے میں بیان کی گئی کہ قربانی جو ہم لوگ پیش کرتے ہیں ان کی کیا کیا شکل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر سال حکم دیا کہ ہم عید الاضحیٰ کے دن ایک جانور کی قربانی پیش کریں۔ اس کے علاوہ اور ہم لوگ کیا کیا قربانی اللہ رب العالمین کے لیے پیش کر سکتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہم قربان کر سکتے ہیں۔ خیر، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا سچا مومن بندہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جب پہنچے تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمیں نیک اور سچا اور متقی بندہ بنا۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان مہیا کر۔ یہ بار الہ ہم میں سے جو بھی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اللہ رب العالمین تو ان کو ان مصیبتوں سے نکال۔ آخر میں مزید اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمیں صحیح منہج کو اپنانے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمیں حق کو سمجھ کر اسے قبول کرنے اور باطل کو سمجھ کر اسے چھوڑنے اور اس کی تردید کرنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔